من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس لیے کہ آج پوری دنیا کے اندر، چائنا میں، افریقہ کے ممالک میں، انڈیا کے اندر، پاکستان میں 11 ربیع الثانی کو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے اور ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور ان کی تعلیمات جو ہیں وہ لوگوں کو بتلائی جاتی ہیں۔ آج کے اگر ٹائم میں مکمل سیرت ان کی سوانح عمری نہ سنا سکا تو انشاءاللہ باقی حصہ جو ہے وہ کل ہوگا۔ خواتین و حضرات سماعت فرمائیں اس ہستی کے بارے میں کہ چائنا جیسے ملک کے اندر بھی جس کے ڈسائپل اور قادریہ سلسلے کے لوگ موجود ہیں اور وہاں بھی ان کا پیغام جو ہے وہ پہنچا، انہوں نے اسلام، ان کے ڈسائپل نے اسلام وہاں بھی پہنچایا۔ یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمہ اللہ تعالی 470 ہجری میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری کے اندر آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک لفظ ہے عشق۔ اگر آپ عشق کو علم ہندسہ میں لے کر جائیں آپ تو عین کے 70 اور شین کے 300 بنتے ہیں اور قاف کی طاقت جو ہے وہ 100، ان کو ملائیں تو 470 بنتا ہے۔ اور آپ کی زندگی مبارک جو ہے وہ 91 سال ہے، 91 ایئرز اولڈ۔ کمال ایک لفظ ہے، کمال۔ کمال کو اگر ہندسوں میں لائیں تو قاف کے 20، میم کے 40، الف کا 1، لام کے 30 از اکول ٹو دا 91۔ اور 470 ہجری میں پیدا ہوئے، 91 سال کی زندگی گزاری اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آغاز عشق سے کیا اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو کمال تک پہنچ چکے تھے۔ 470 اور 91 کو آپس میں جمع کریں تو 561 بنتا ہے، تو 561 میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ قصبہ جیال میں پیدا ہوئے، ایران کے ایک صوبے، اس کو گیلان بھی کہتے ہیں، عربی میں جیلان کہتے ہیں۔ گیلان کے قصبہ نیف کا ایک خدا پرست ولی کامل اور متقی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمہ اللہ رہا کرتے تھے۔ عالم شباب میں وہ عالم تھا کہ دیانت تو تقوی میں اس درجے تک کم ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ آپ نے 3 روز سے کچھ نہ کھایا تھا۔ عصر کا وقت ہے، دریا کے کنارے چل رہے ہیں کہ بہتا ہوا سیب آیا، آپ نے پکڑ لیا کہ کھا لیں۔ کھایا تو خیال آیا مالک کی اجازت کے بغیر کھایا ہے، قیامت کو پوچھ گچھ ہوگی تو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر، کیا تقوی ہے عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے والد گرامی کا۔ ایک سیب کھایا اور اتنا فکر پڑ گیا، جدھر سے سیب آیا تھا ادھر چل پڑے۔ ایک باغ دکھائی دیا جس کا ایک درخت کنارے کے قریب تھا، اس کی ایک شاخ پانی کو چھو رہی تھی، اسی کا ایک سیب دریا میں گرا تھا۔ آپ نے سوچا یہیں کا ہوگا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس دور کے مشہور ولی کامل حضرت سید عبداللہ صومعی رحمہ اللہ تعالی نکلے۔ پوچھا کیا ہے؟ عرض کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ کس بات کی؟ آپ کے باغ کا سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ عبداللہ صومعی رحمہ اللہ نے اس نوجوان کو سر سے پاؤں تک ایک نظر بھر کے دیکھا۔ پوچھا نام کیا ہے؟ کہا موسیٰ جنگی دوست۔ لوگ جنگی کہتے ہیں کیونکہ میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے ایک ہی لباس یعنی جنگیوں فوجیوں کے لباس میں رہتا ہوں۔ میں سادات گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ جرم تب معاف ہوگا اگر تم میرے باغ میں کام کرو، اور اس کے بعد جب تم کام کر چکو گے، بعض نے کہا 8 سال، بعض نے کہا 12 سال، اب 8 سال وہ ان کے باغ میں کام کر رہے ہیں، ایک سیب کھایا ہے، کتنی پرائس ہوگی ایک سیب کی؟ لیکن یہ صوفیاء کرام ہیں، یہ جانتے ہیں کہ کسی کی اجازت کے بنا چیز کھانے سے کیا ہوتا ہے۔ ایک سیب کے بدلے میں 8 سال اس باغ کی رکھوالی کرنے کے لیے راضی ہو گئے، اور جب 8 سال گزر گئے تو کہا حضور اب دوسری شرط بتا دیجئے، میرا سیب والا جرم معاف ہو جائے۔ کہنے لگے اب دوسری بات یہ ہے کہ تم میری بیٹی سے شادی کرو، اور یہ یاد رکھنا میری بیٹی اندھی ہے، گونگی ہے، ہاتھ نہیں ہے، ٹانگیں بھی نہیں ہیں، تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچا، بتائیے آج کے دور میں ایسا ہو سکتا ہے؟
کہ وہ کہے گا جناب یہ لے سیب کے پیسے لے لیجئے، ایک سیب نہیں آپ 3-4 کلو سیب کے پیسے لے لیجئے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ صوفیاء کرام ہیں۔ آپ لوگ صوفیاء کو معمولی سمجھتے ہو، صوفیوں کو باطل فرقے میں شامل کر دیا۔ اللہ اکبر جل شانہ، ایسا نہیں ہے۔ ایک سیب کی فکر ہے تو کہنے لگے، تھوڑی دیر سوچا، قیامت کا فکر حاوی ہوا، اقرار کر لیا، فوراً خانقاہ عالیہ میں اعلان کروایا کہ آج تیاریاں کرو، نکاح ہوا۔ آپ زوجہ کے کمرے میں گئے، ہاتھ منہ سلامت نظر آئے، ایک دم سے مڑے۔ زوجہ نے آواز دی، ٹھہریے، آپ ہی میرے خاوند ہیں، آپ کا نام موسیٰ ہے۔ آپ اور ڈرے، یہ تو دیکھتی بھی ہے، یہ میری زوجہ نہیں ہے۔ دروازے تک پہنچے، باہر نکل آئے، آگے ملاقات ہو گئی، سسر جی سے ملاقات ہوئی۔ بیٹے خیریت ہے؟ سر آپ کی بتائی ہوئی علامات کے الٹ پایا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹے وہی میری بیٹی ہے۔ پھر وہ جو آپ نے کہا تھا اس کا کیا مطلب؟ کہنے لگے، اندھی اس لیے کہا تھا کہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے۔ بہری اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی کوئی غلط بات جو ہے وہ سنی نہیں ہے۔ گونگی اس لیے کہا تھا، آج تک اس نے کسی غیر محرم سے بات بھی نہیں کی اور کوئی جھوٹ بولا نہیں ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ تھی ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ صومعی رحمہ اللہ، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ۔ خواتین و حضرات، ہم تو 11ویں کا نام سن کے ایسے ہی ہم بیک گراؤنڈ میں جاتے نہیں ہیں، ہم جاننا نہیں چاہتے کہ وہ کون ہستی ہے کہ جس کے اتنے دیوانے ہیں۔ وہ موسیٰ جنگی دوست اور یہ ماں ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ صومعی۔ اب مجھے بتائیے، اس جیسا باپ ہو، اس جیسی ماں ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ ماں کا بچے پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ ماں فاطمہ بنت اسد ہو، بیٹا علی ہوگا۔ ماں فاطمہ بنت محمد ہو، بیٹا حسین ہوگا۔ ماں فاطمہ بنت عبداللہ صومعی ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوگا۔ ماں تہجد گزار ہو، بیٹا قطب ہوگا۔ ماں نمازی ہو، بیٹا ولی ہوگا۔ ماں نیک ہو، بیٹا پرہیزگار ہوگا۔ ماں قرآن کی لوریاں سنائے گی، بیٹا بختیار کاکی رحمہ اللہ جیسا ہوگا۔ تو ماں کا اثر بیٹے پہ ضرور پڑتا ہے۔ قصہ مختصر، آپ اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر واپس اپنے گھر آئے جہاں رہتے تھے۔ جب غوث اعظم رحمہ اللہ کی والدہ کی عمر 60 برس ہوئی تو 470 ہجری میں یکم رمضان المبارک کو حضرت عبد القادر جیلانی شہباز لامکانی پیران پیر الحسنی والحسینی، جن کو آپ 11ویں والا کہتے ہیں، وہ پیدا ہوئے یکم رمضان المبارک کو۔ اس وقت خلیفہ مقتدی بامر اللہ کا دور حکومت تھا، اور ہندوستان میں داتا گنج بخش رحمہ اللہ کو دنیا سے رخصت ہوئے 5 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ ابتدائی تعلیم تو ماں باپ سے حاصل کی، پھر محلے کے مدرسے میں بھی پڑھتے رہے۔ بچپن ہی میں تدبر کا یہ عالم تھا کہ کھیل کود سے مکمل اجتناب کرتے تھے۔ ایک روز مدرسے کے ساتھیوں نے گھیر ہی لیا، عبد القادر آج کھیلے بنا نہیں جانے دیں گے، آج تم ہمارے ساتھ کھیلو۔ آپ کو مجبور کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اچھا کھیل ہم بتائیں گے۔ کہنے لگے، بتائیے۔ آپ نے فرمایا، ہم کہیں گے لا الہ، تم مل کر کہنا الا اللہ۔ کیا بات ہے یار، ہمارے بچے جو ہیں وہ کیا گیمیں کھیلنے، آؤ